السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آئی ایم بیک ود اندر ریمائنڈر. اور ریمائنڈر دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہاں پرتھ میں ونٹر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج کل بڑی رین ہوتی ہے. یہاں صبح سے آج بھی رین ہو رہی تھی اور آئی ایم شیور بارشیں تو سب کو ہی اچھی لگتی ہیں. مجھے بھی رینی ویدر بہت اچھا لگتا ہے، خاص طور پہ جب رینی ویدر ہو، کافی ٹی کا مگ ہو اور ساتھ میں بک ریڈنگ کر رہے ہوں یا کوئی اچھا سا لیکچر سن رہے ہوں. سو واٹ اے بیوٹیفل کمبینیشن. تو یہ تو ویدر اپڈیٹ تھی. اب میں تھوڑے سے پاکستان کے حالات اس کے بارے میں بات کروں گی. میں نے ابھی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں اور بڑا افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ بس پاکستان پر رحم کرے، ہمارے ملک میں امن، سکون و خوشحالی آئے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. تو آپ سب بھی دعا کریں. اب فرائیڈے کے حوالے سے ایک ریمائنڈر یہی ہے کہ ابھی تک اگر سورہ کہف نہیں پڑھی ہے تو ضرور پڑھ لیں ود ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر اف پاسبل. اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کرنا، خاص طور پہ فرائیڈے کے دن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا درود جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے نام کے ساتھ. تو جتنا زیادہ پڑھ سکیں، کیونکہ اس کی تو فضیلت ہی فضیلت ہے، بڑی برکات ہیں. ایک بار اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری لائف میں 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. پھر باقی کی سنتوں کو بھی فالو کریں، جیسے مسواک ہے، پھر عطر لگانا جیسے میلز کے لیے، اور جمعے کی نماز پڑھنا اینڈ سو آن. تو یہ فرائیڈے کے حوالے سے ریمائنڈر. ہر انسان ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہے. دنیا میں ایک سکسیزفل انسان بننے کے لیے وہ بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، دن رات محنت بھی کرتا ہے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکے. اب دنیا نے ایک معیار، ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کامیابی کا، اور وہ کیا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ کامیاب انسان کون کہلاتا ہے. جو کہ ایک اچھا پروفیشنل ہو، اچھا کما رہا ہو، اس کے پاس اپنا گھر ہو جس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرتا ہو، اس کے اندر اس کے لیے ہر کمفرٹ کا جو ہے نا سامان موجود ہو. پھر اس کے اگر بچے ہیں تو وہ اچھے پروفیشنلز ہوں، اگر چھوٹے ہیں تو اچھے اسکول کالجز میں وہ پڑھتے ہوں. پھر اپنی ایک کار ہو، اپنی ایک سے زیادہ کارز ہوں تو کیا ہی اچھا ہے. اور اچھا خاصا بینک بیلنس ہو، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پلاٹس ہوں، زمینیں ہوں. تو یہ کامیابی کا معیار ہے. اور اس کے لیے پھر ہم کوششیں بھی کرتے ہیں اور اپنے جتنا بھی بیسٹ دے سکتے ہیں اس کے لیے ایفرٹس بھی کرتے ہیں دن رات، کہ کسی طرح سے ہم سکسیزفل ہو جائیں اور اس کامیابی کی جو ایک منزل یا ایک کرائٹیریا جو سیٹ کر دیا گیا ہے دنیا کی طرف سے، اس کو ہم پا سکیں. یہ کہ دنیا نے تو ایک معیار سیٹ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی معیار سیٹ کیا ہے کامیابی کا؟ کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کامیابی جو ہے وہ صرف اس دنیا کی حد تک تو نہیں ہے. ہمیں تو آخرت کی کامیابی جو کہ اصل کامیابی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ اور اتنی ہی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. تو ہم اس پہ غور کریں اور خود سے پوچھیں کہ جتنی بھاگ دوڑ، جتنی محنت ہم اس ٹیمپرری عارضی دنیا کی زندگی کے کر رہے ہیں، کیا اتنی ہی محنت اور بھاگ دوڑ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی کچھ سامان اکٹھا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وقت بڑا جلدی گزر جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی میں آنا ہی آنا ہے. تو اس دنیا میں جتنا سامان ہم اپنی آخرت کا سمیٹ لیں گے وہی ہمیں فائدہ پہنچائے گا، باقی سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. تو ہم سب اس پہ غور کریں کہ ہم دنیا کی عارضی ٹیمپرری زندگی کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کو ہم آخرہ اورینٹڈ کر دیں، اس کو کرتے ہوئے اگر آخرہ ہمارا فوکس ہو اور اللہ کی رضا ہمارا فوکس ہو، اور اگر ہم کام کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا، تو ہمارا وہ کام بھی عبادت بن جائے گا. تو جو بھی کام کریں مائنڈ میں آخرہ فوکس ہو کہ اس سے مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، کیا مجھے فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، اور ساتھ میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیا تھا. تو پھر آپ کا سارا کام عبادت بن جائے گا. اچھا، ایک بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ
ایک کامیاب انسان کا کرائٹیریا جو دنیا سیٹ کرتی ہے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اس انسان کے پاس ایک اپنا خوبصورت گھر ہو، اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اچھے اچھے آرکیٹیکٹ سے اپنا گھر بنواتا ہے، اور پھر اس میں سارے کمفرٹ کا سامان رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی مینٹیننس اور سارا کچھ لگا رہتا ہے۔ تو کیا دنیا میں اچھا گھر ایک انسان کی خواہش ہے اور وہ کامیاب اپنے آپ کو سمجھتا ہے جب اس کا اپنا گھر ہو جائے؟ تو کیا اسی انسان کو اتنی ہی خواہش اپنے آخرت کے گھر کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اتنا ہی کمفرٹ کا سامان اس کو اپنی آخرت کے گھر کے لیے نہیں سمیٹنا چاہیے؟ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے نا۔ تو اگر تو کوئی ایسا سوچتا ہے اور اپنے آخرت کے گھر کی بھی تیاری کر رہا ہے تو اٹس از ریئلی گڈ، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں سوچتا اور صرف دنیا میں اچھے اچھے گھر بنا کر ان کو اچھے اچھے سجا کر اپنے آرام کا سارا سامان اس میں رکھتا ہے لیکن آخرت کے گھر کی فکر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تو صرف اور صرف خسارہ ہے۔ تو اس پہ سوچنا ہے کہ آخرت کے گھر کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور آپ سوچیں نا کہ جنت میں آپ کو گھر مل جائے، جنت کا گھر تو دنیا کے گھروں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا، یو کانٹ ایون امیجن۔ تو اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے ہم سب کو، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں جنت میں گھر مل سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنی چاہیے بیکاز یہ ایک مین پلر ہے ہمارے اسلام کا۔ تو لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں اور جو صرف فرض پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں کہ اب باقی بھی کام ہیں اور بڑی مصروفیت ہے تو بس فرض ہی کافی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس پہ سوچیں کہ جنت میں ایک گھر کی بشارت دی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے۔ سو کیا حدیث ہے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever persists in performing 12 rak'ah from the sunnah, a house will be built for him in paradise. یعنی جو شخص 12 رکعت سنت کی ادا کرتا ہے پورے دن میں، تو اس کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی بشارت دی ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں، پھر ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، اور ظہر کے بعد جو 2 سنتیں ہیں، پھر مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں، اور اس کے بعد عشاء کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں۔ اور اگر آپ آبزرو کریں اور کیلکولیٹ کریں تو کتنا ٹائم لگتا ہے سنتوں کو پورا کرنے میں؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹس، 8 منٹس اور 10 منٹس، اس سے زیادہ تو نہیں لگیں گے نا۔ اتنی محنت نہیں لگتی جتنا دنیا کے گھروں کی اور دنیا کی کامیابی کی اس بھاگ دوڑ میں ہم لگے رہتے ہیں، اس سے تو کم ہی محنت لگے گی ان سنتوں کو پورا کرنے میں، اور جنت میں آپ کو گھر مل جائے گا۔ دنیا کے گھروں کے لیے جتنی محنت ہم کرتے ہیں اس سے کم محنت لگے گی اس جنت میں گھر بنانے کے لیے۔ تو اس پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنا بہت سا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں فضول کاموں میں، فیوٹائل ایکٹیویٹی میں۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں، اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہی وقت قیامت کے دن ہم سوچیں گے، انسان حسرت کرے گا کہ کاش کچھ ذکر کر لیتے، کاش اس وقت میں ہم کوئی قرآن پڑھ لیتے، کسی کو نیکی کی بات بتا دیتے، کسی کے خیر و بھلائی کے کام کر لیتے، یا کوئی بھی کام جو کہ فائدہ مند ہو۔ تو اس دن انسان سوچے گا کہ کتنا وقت ضائع کر دیا، اور ہم واقعی کتنا وقت اپنا یہ نیوز دیکھنے میں، ٹاک شوز دیکھنے میں، ڈراماز دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں، فٹائل ایکٹیویٹیز میں، گوسپس میں، لغو باتوں میں۔ اس میں ہم کتنے نیکی کے کام کر سکتے ہیں نا۔ تو اپنے وقت کو بھی صحیح طرح سے استعمال ہم سب کریں۔ اور میں ایک حدیث بھی پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں جس کو 60 سے 70 سالہ زندگی دی گئی۔ یہ میں پیرافریز کر رہی ہوں حدیث کو، یعنی اگر کسی کو 60 یا 70 سالہ یا اس سے زیادہ کی زندگی مل گئی تو اس کے پاس پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکے کہ میں تو بڑا مصروف تھا، میرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ کیونکہ اللہ ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ اتنا وقت تھا تمہارے پاس، اتنی زندگی دی تھی تمہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کو نہیں جان سکے، دین کو نہیں سیکھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں نا تو بڑی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کتنی زندگی گزر گئی، دنیا میں ضائع کر دی،
فضول چیزوں میں. لیکن جتنی زندگی رہی ہے اب رہ گئی ہے، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس پہ سوچیں کہ یہ جو باقی کی زندگی ہے ہمیں نہیں پتہ کتنی زندگی رہ گئی ہے، لیکن اس کو کیسے گزارنا ہے. کیا اپنے اللہ کو جانے نا، کیا دین کو سیکھیں نا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹ ہیپینس، الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے، آخرت کی کامیابی ہی ہے. ہم سب خسارے سے باہر ہیں اگر ہم یہ 4 کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں بتاتے ہیں نا قرآن میں کہ جو سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں یہ 4 خوبیاں ہیں، تو وہی لوگ جو ہیں وہ خسارے سے باہر ہیں. وہ کیا ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں، پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں. یعنی کہ جو بھی یہ 4 کام کریں گے وہ خسارے سے باہر ہیں، یعنی کہ یو آر ان اے سیف پلیس، ان اے سیف زون. تو یہ ہم سب کو ریمائنڈر ملتا ہے سورہ عصر سے کہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کن کاموں میں لگانا ہے اور زندگی کو کیسے گزارنا ہے. فلاسفی آف لائف، فلاسفی آف ٹائم ملتا ہے اس سورہ سے. Hey guys, you know what? Rain has just started again. It's sunny and raining at the same time. So I hope آج کا ریمائنڈر آپ کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا. I will see you with another reminder. Till then, take care of yourself. Assalamu alaikum.